اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ٹاپک قربانی ہے اور میں آپ کے سامنے چھوٹی سی بات، بس چھوٹی سی ویڈیو بتانے کی کوشش کروں گا، انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ تو میں اپنی ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ قربانی ہے کیا، قربانی کہتے کس کو؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ قربانی کیا ہے، قربانی کہتے کس کو ہے؟ تو اسی میں میں آپ کو ایک حدیث کوٹ کر کے بتاؤں گا۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے 3127 میں، اس میں صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی تمہارے باپ والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی صحابہ سے، اور کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ قربانی کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ نے عرض کیا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ صحابہ کی جماعت تھی، تو وہاں سوال تو وہ پوچھتی تھی۔ اب آپ سوال نہیں پوچھ سکتے، یا آپ کسی سے اگر سوال پوچھتے ہیں تو آج کے دور میں تو وہ کسی کی شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ بہرحال تو صحابہ کی جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ ہمیں کیا ملے گا قربانی سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی، یعنی کہ جس چیز کی قربانی کریں گے اس کے ایک بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ تو اس کے بعد صحابہ نے پھر ان سے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ تو پھر لوگوں نے عرض کیا کہ اور بھیڑ میں؟ اب دیکھیے آپ صحابہ کا سوال دیکھیے، تو انہوں نے پھر پوچھا، اب بھیڑ میں ظاہر سی بات ہے کہ بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو صحابہ نے عرض کیا اور بھیڑ میں؟ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بھیڑ میں بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ قربانی جو ہے وہ کتنا بڑا عمل ہے، اور قربانی تو خیر بہرحال جس کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا ہو تو اس کو تو ضرور کرنی چاہیے قربانی۔ اچھا، اب سوال یہ آتا ہے کہ قربانی کس کے لیے؟ تو ظاہر سی بات ہے قربانی ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ الانعام میں آیت نمبر 162 کہ آپ فرما دیجئے بالیقین میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے، یعنی کہ میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میری عبادت، یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھا، اب اس کے بعد سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم قربانی اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ کے پاس ہماری قربانی کا کیا چیز پہنچ رہی ہے؟ یہ سوال آ سکتا ہے، آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے یا کسی اور کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے۔ تو سوال یہی ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو اللہ کے پاس قربانی کے سلسلے میں ایسی کیا چیز پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر قرآن میں فرمایا ہے سورۃ الحج آیت نمبر 37 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ہی اس کا خون، بلکہ اللہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو آپ کی قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ہی اس قربانی کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو آپ کی قربانی کرنے والے کی پرہیزگاری پہنچتی ہے، اس کی نیت پہنچتی ہے کہ اس نے کس نیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے اس قربانی کو قربانی کیا ہے۔ قربانی لفظ تو چھوٹا سا آدمی پتہ نہیں اس کو سمجھتا ہے، یعنی قربانی کہہ تو دیتا۔ اس کے بعد اب آپ تو یہ جانتے ہوئے کہ اعمال کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ نیت ثابت منزل آسان، تو اعمال کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہوتا ہے۔ اور بلکہ صحیح بخاری میں پہلی حدیث آئی، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اعمال کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا،
یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو انسان جس نیت کے ساتھ جو کام کرے گا، عمل کرے گا، اس عمل کا نتیجہ انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ مثلاً آپ کے پاس ایک روٹی ہے، میں آپ کو اگزامپل کے طور پر ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں۔ آپ کے پاس ایک روٹی ہے اور ایک کوئی مانگنے والا آ گیا، تو آپ نے اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی اس کو دے دی، اور دوسری طرف ایک وہ امیر شخص ہے جس نے 100 غریب وہ کھلا دی۔ تو جو ایک بندے نے جو ایک اپنی روٹی میں سے جو آدھی روٹی غریب کو دی ہے، وہ امیر جس نے 100 آدمی کھلائے اس کی برابری نہیں کر پائے گا۔ آپ اس کی نیت دیکھیں بھائی، اس نے ایک روٹی میں سے آدھی جو ہے وہ خود کری ہے اور آدھی جو ہے اس نے غریب کو بھی دے دی۔ آپ اس کی نیت ہے، اور اصل نیکی جو ہے وہ آپ کی نیت ہے، جس کے ساتھ وہ کام کیا جا رہا ہے۔ آپ کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں، وہ آپ کی نیت جو ہے، آپ کس نیت کے ساتھ اس عمل کو کر رہے ہیں۔ نیکی کے لیے شرط اول اللہ کے اوپر آپ کا ایمان ہے، اور اگر اس کے سوا کوئی اور موٹیو ہے، اگر دنیا کی شہرت کے لیے آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں تو وہ نیکی نہیں ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے بہت بڑا ہی کام کیوں نہ ہو۔ تو آپ جو ہیں اللہ کے لیے ہی ساری چیزیں کریں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے فرما ہی چکا ہے کہ آپ کا جینا، آپ کا مرنا، آپ کی عبادت، آپ کی نماز، یہ سب خالص اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو بس میری ویڈیو میں اتنی ہی میں نے سوچا آپ کے ذریعے کوئی آپ کو بات پہنچاؤں۔ تو میرا بھائی، آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ اللہ اللہ